میں اپنے بعد تجھے تیرے اوپر شرک کا خوف نہیں کرتا، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ بولو کیا کہا تھا؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ جو ڈانسر ایکٹر کی ایکٹنگ ہے نا موبائل میں، یہ سے گرفتار ہو رہے ہو نا۔ میرا دوست ہو، چاہے کتنا قریبی خاندان بیٹا دوست ہو، سب قبر میں لٹا کر چلے آئیں گے، لیکن تجھے پتا ہے مصطفیٰ کریم جلوہ بار ہوں گے تیرے قبر میں۔ بروز حشر سارے لوگ تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تیرا بھائی، تیری ماں، تیرے باپ، تیرے بیٹے، تیری بیوی، سب تجھے ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مگر جو کلیجے سے لگائیں گے انا لہا کہتے ہوئے، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن ڈانسروں اور ایکٹروں کے چکر میں موبائل پر تم اپنا ٹائم برباد کرتے ہو، سب سے پہلے اپنا اس عقیدے کو تازہ کر کے جاؤ کہ نبی ہمیں ہر حال میں، زور سے بولیے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جو نبی ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم فحاشی اور گناہ کام کرتے ہیں تو بولو نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جوانوں، آپ ہی کے خون اور آپ ہی کے دست و بازو سے اسلام عرب سے چلا تھا اور یہاں تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتا انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ دوستو تیرے لیے جوانی یوٹیوب اور موبائل پر لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے وقت نبی کریم کی غلامی کے لیے ہے، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ہے، آقا کریم کے ناموس کی سیادت کے لیے ہے، اور اپنے بچے بچیوں تک نبی کی عظمت کے چراغ جلانے کے لیے ہے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، کسی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اب ذرا اس عقیدوں کو مضبوط کر لیں کہ نبی ہمیں ہر حال میں، زور سے بولیے، نبی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب چاہے دیوبندی وہابی انتہائی چستی اور چالاکی سے آپ کے گھر تک حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں انگلش میڈیم میں یہاں پڑھتے ہیں، پھر چلے گئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کوئی چلا گیا جامعہ ملیہ۔ مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کانوینٹ کے بچے بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا کیا پلان کیا ہے آپ نے؟ کون سا پلیٹ فارم تیار کیا ہے آپ نے؟ سب وقت دیتے ہیں آپ ان بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، بولو اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ ہے؟ آج مدرسے میں کتنے % بچے بچیاں کا علم نبی نے ہمیں پرندوں کے بازوؤں کا علم نبی نے ہمیں کیوں دیا؟ تب اس نے باز کے پر کو باندھا، لکڑی بنائی، اور سب سے اونچا پہاڑ جو اندلس میں تھا، بادشاہ کو اس نے عبد الرحمن بادشاہ سے کہا کہ میں فضا میں اڑنے کا ایک تصور قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ایک تھیوری رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تھا بیس کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت، احادیث مبارکہ، قرآن مقدس احادیث مبارکہ۔ جوانوں، قرآن مقدس صرف 3 میں پڑھنے کے لیے نہیں، صرف 40واں پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تم پہلے یہ سوچو جس قرآن کی آیتوں میں یہ تاثیر ہے، یہ زمین پر تم پڑھو قبر میں تیرے باپ بخشا، گھر میں تم پڑھو قبر میں تیری ماں کی بخشش ہو۔ اس قرآن کی آیت میں تاثیر ضرور ہوگا کہ تم اس کو پڑھتے جاؤ گے، دنیا پر حکومت ہوتی چلی جائے گی، دنیا پر قبضہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیا علماء کرام نہیں جانتے؟ کیا نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں مذہب کا تصور نہیں تھا؟ کیا دین کا تصور نہیں تھا؟ خدا کا بھی تصور تھا، مذہب کا بھی تصور تھا۔ یہ اور بات ہے کہ باطل، یہ اور بات ہے کہ غلط تھا، لیکن کبھی سوچو کہ نبی کریم کے دین کو جو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہوا، عبادت کا تصور تو ہر مذہب میں تھا، ریاضت کا تصور تو ہر دھرم میں تھا، پوری دنیا پر جو غلبہ ہوا ہے وہ نبی کریم کے اسی جلوے کی بنیاد پر ہے کہ اگر یہ نماز صحیح پڑھاتے ہیں تو لباس بھی صحیح بنانے کا تصور دیتے ہیں، اگر یہ حج صحیح کراتے ہیں تو جناب سواری کا بہترین تصور دیتے ہیں۔ ایزان ملت اسلامیہ، ایک تاریخ مقرر ہوئی، عباس بن فرناس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے یہ اڑنے کا تصور دے گا، لیکن سنیں اور غور سے سنیں، جب انہوں نے اس پہاڑ پر چڑھ کر، ایک پہاڑ کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ پہاڑ سے آ کر ہوا ٹکراتی تھی اور پھر ہوا اوپر کو اٹھتی تھی، جب اس شخص نے پر باندھ کر لکڑی کا اور پھر اس پرندے کا باز کا پر باندھ کر فضا میں اڑنا شروع کیا تو جناب 2-4 سیکنڈ نہیں بلکہ 10 منٹ تک وہ فضا میں پرواز کرتا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوششیں لوگوں نے تو بہت پہلے سے کیا تھا، مگر فضا میں 10 منٹ تک قریب پرواز کرنے والا سب سے پہلا اگر کوئی شخص ہے تو عباس بن فرناس ہے، جو رسول کریم کا۔ میں اب آپ سے بتانا چاہتا ہوں،
اب آپ کے سامنے اگر کوئی تصور دیتا ہے کہ جناب والا یہ رائے بردرس ہے تو جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ ایسے ہی جو ہمارا اور آپ کا حال ہے. ہسپانیہ یونیورسٹی پر ان کا قبضہ ہوا، اندلس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا، جو مسلمانوں کی کتابیں سب اٹھا کے